آپ لوگ اپنی ملاقات کرنے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ادھر آپ جے یو آئی کی ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں بالکل، اصل میں سمجھ نہیں ہے. دیکھیں، جب ملک میں آ، جب قانون اور آئین کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا اپنے من پسند، تو پھر اس ملک کی سروائیول پہ بہت سیریس کوشچن آ جاتے ہیں. اور یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو جیل مینول کے مطابق ہماری ملاقات ہوئی تھی، یہ ملاقات ہو رہی تھی. عدالت میں بھی ہم نے فیصلہ لیا ہوا تھا، پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دے جا رہے ہیں. تو بہت ہی افسوس ہے. مطلب مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک مشکل سے گزر رہے ہیں. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی حکمران خود قانون کا احترام نہ کرے اور اپنے زور پہ اور طاقت پہ اور ڈنڈے پہ جو نظام چلائے، تو وہ بہت اس کا بہت کم عرصہ ہوتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اس کے خلاف بالآخر جو ہے نا بغاوت ہو جاتی ہے، اور سوسائٹی جو ہے نا وہ کولیپس ہوتی ہے. سوسائٹی میں جو ہے نا انارکی پیدا ہو جاتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا خطرناک حالات کا سامنا کر رہا ہے، اچھا اسد اور جو صاحب، سچویشن ہے وہ جی فرسٹریشن بڑھ رہا ہے. جی میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص اگر جیل سے بیٹھ کر انتشار پھیلائے، اگر پلاننگ کرے کہ کس طریقے سے بدامنی پھیلائی جائے، تو پھر تو اس کو ملاقات کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ کون کرے گا کہ کون انتشار پھیلاتا ہے اور کون جو ہے نا بدمنی پھیلاتا ہے؟ بدمنی تو انہوں نے پھیلائی ہے. یہ ہاری ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے الیکشن ہاری ہے، اور یہ کس اخلاقی جرت کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں حکومت میں. کیا ان کے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی بھی ضمیر اس کو اجازت آواز نہیں دیتی کہ تم کو تو لوگوں نے مسترد کیا ہوا ہے، تم کیسے بیٹھے ہو ادھر؟ یعنی اس کی وہ تو اتنی ڈیٹ ہو چکے ہیں کہ کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی چیز تو اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چینا ہے. آپ ناجائز طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ امورل بھی ہے اور انلیگل بھی ہے. اور آپ جو بات کرتے ہو نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ جب چور جو ہے نا، جس کا مقصد ہے کہ چور الٹا کوتوال کو ڈالے اور ڈانٹے، تو یہ اس طرح کی بات ہے. بہرحال ہماری جدوجہد ہمارا فرض ہے. ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یا جو اس کا نصب العین ہوتا ہے، یا جو اس کا منشور ہوتا ہے، یا جو اس کا ٹارگٹ، اس کے لیے جو ہے نا وہ پیسفل جدوجہد کرتی ہے، اور ہم پیسفل جدوجہد آگے بڑھائیں گے، ٹھیک اور مزید شدت سے آگے بڑھائیں گے ٹھیک، انشاءاللہ. لیکن اسد صاحب کل وہ جو پیسفل جد و جہد کا آگے کا لاہے عمل دینا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی، وہ تو وہی اناؤنسمنٹ تھی جو اس سے 2 دن پہلے وہ پہلے ہی میڈیا کو بتا چکے تھے کہ ہم کفن باندھ کر آئیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے کہ اب کی بار اگر ہم نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھوا لینا. یہ تو وہی والی باتیں کی تھیں. کل 9 نومبر کے حوالے سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی نا کہ اب بتائیں گے کہ کدھر اگلا جلسہ ہوگا، کدھر اگلا احتجاج ہوگا، احتجاج کے طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. وہ لاہے عمل کیوں نہیں بتایا گیا اسد صاحب؟ ہاں بالکل. دیکھیں، 9 نومبر کو بیسیکلی ہم نے اپنے ورکر کو موبلائز کرنا تھا. اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنی تھی، اس کے ساتھ مشاورت کرنی تھی. پہلے سے بیک گراؤنڈ میں سب کچھ ہمارا ہوا تھا. صرف پبلک میں ایک اظہار کرنا تھا کہ ہم عمران خان کے کال کے منتظر ہیں. جب بھی خان صاحب ہمیں اعلان کرے گا، آواز دے گا، اور جو بھی وہ بولے گا، تو ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. وہ ہو گیا. باقی ہماری آپس میں مشاورت چل رہی ہے، اور 2 3 4 دن میں وہ ہم سارا کچھ فیصلہ کر دیں گے. اور خان صاحب سے بھی ہم مشاورت کر رہے ہیں. تو دیکھو، ہم ایک بہت بڑی لیول پہ ماس موبلائزیشن شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دیگر پارٹیوں کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں جو اپوزیشن میں ہے، کہ اس کو ایک بہت بڑے الائنس کے طور پر بھی ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں. سو ان ادر تو ورڈز ہمیں گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہوئی ہے اسد کیسر صاحب. گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے کل ہی میرے پروگرام میں کامران مرتضی صاحب نے بولا ہے کہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کوئی حصہ نہیں ہوں گے، ایشو ٹو ایشو سیاست چلے گی. تو جے یو آئی کو رام کرنے کی کوشش جاری ہے، اور کوئی امیدیں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو جے آئی ہے، یا جماعت اسلامی ہے، یا جی ڈی ہے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ہے اس وقت جو ملک میں لاقانونیت ہے، جو اس وقت ملک میں جو ہے نا قانون کی اور آئین کی بالادستی ختم ہو گئی ہے.
अमलन इस मुल्क में जो है ना एक वन मैन रूल है इस वक्त। अमलन मुल्क में जो है ना किसी किस्म की कानून का एहतराम नहीं है। तो हमने कानून की हुक्मरानी के लिए और कानून की अमलदारी के लिए वन पॉइंट एजेंडा पे रूल ऑफ लॉ, उसके लिए जो है ना पूरी लोगों को मोबिलाइज करना है। जो आ सकते आ जाएंगे, जो नहीं आ सकते उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन में है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ राबते कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी कि आए। ये मुल्क जो है ना अनारकी की तरफ जा रहा है। ये मुल्क जो है ना इस वक्त जो सूरत के सामना कर रही है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते कि अगर मुल्क में आइन को और कानून को इस तरह बनाया जाए कि अगर आपके कोई मखसूस सियासी मकासद हो उसके मुताबिक कानून में जो है ना आप वो करे, अमेंडमेंट करे, और वो भी जोर से जबरदस्ती से और पैसों से रिश्वत से लोगों को घरों को आप तोड़ो, लोगों के कारोबार खत्म करो, एमएनएस को डराओ धमकाओ, जुल्म और जबरदस्ती सी करो, और फिर या बड़े बड़े लालच दो, बड़े बड़े पोजीशन दे दो, और आपके पास नंबर ना भी हो फिर भी तुम सब कुछ करो, तो ये निजाम नहीं चलेगा। लेकिन नंबर तो हाँ पूरा ये हो गया था ना असद कैफ साहब, जेयूआई के जाने के बाद उनका नंबर पूरा हो गया था 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और वो बारहा बज़िद है कि पीटीआई भी एक्चुअली हमारे साथ अग्रीड थी 26वीं तरमीम पे। वो तो जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मना किया, लेकिन लीडरान सारे अग्रीड थे इस बात पे। देखिए, हमने हर वक्त ये कहा था कि हम जब तक अपने बानी लीडर जो हमारी है चेयरमैन इमरान खान से हमारी बात नहीं होगी, तब तक हमारा कोई फैसला नहीं होगा। हम जो मशावरत करेंगे, बिल्कुल उसने फैसला कर दिया, हमने उसके मुताबिक अमल कर दिया। इसमें कौन सी बात है? हमने कौन सा इस किस्म की कमिटमेंट की थी कि हमने तो पब्लिकली कहा था कि हम बानी चेयरमैन से मशवरा करेंगे, राइट। उसके सामने पोजीशन रखेंगे, उसके मशवरे से आगे बढ़ेंगे।